اگلا ہے جی بلاول بھٹو کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، قطر کے بعد سعودی عرب نے بھی $1 ارب سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ہماری جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی ذلت آمیز ہیں، یعنی ان کے ٹوٹے میں کچھ پڑ جائے، ان کے کشکول میں کچھ پڑ جائے، انہیں کہیں سے بھیک مل جائے، وہ قوم کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ اب $1 ارب مزید ادھر سے آ جائے گا، قطر کے بعد آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا ایک ٹریل ہے پوری کی پوری۔ یہ دیکھیں، میں ایک بات میں سمبولک کر رہا ہوں، یہ علامتی بات ہے کہ اب مائک ٹائسن یا محمد علی لیجنڈ ہمارا جو باکسر ہیں، وہ کوڈو کے خلاف سازش کریں گے۔ پتہ کیا ہمارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی؟ جو پورے عالم اسلام کا جو حال ہے، ہم اس کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہیں، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ سمپل۔ بے روزگاری کہاں کھڑی ہے، جہالت کہاں کھڑی ہے، غربت کہاں کھڑی ہے، کرائم کہاں کھڑا ہے، ہماری اخلاقیات کا کیا حال ہے، ہمارے لیڈرز کتنے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ عالم اسلام کے اپنے اندر صدیوں سے کوئی آپ کو اتحاد نظر آتا ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ویسٹ جو چاند اور مریخ پہ جا چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کا آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا پہ بھی کسی نے بات نہیں کی، کوئی اب نہ پرنٹ میڈیا پہ، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ کسی پولیٹیشین نے بات کی۔ یہ جو ان کی جیمز یا پتہ نہیں کیا ٹیلیسکوپ جو گئی ہے، خدا کی پناہ دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے، اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی خبریں چھپیں۔ اچھا، علم کے معاملے میں دیکھ لیں، ہمارے نوبل پرائز اٹھائیں، اور ہے بھی اگر کوئی تو فضول کاموں میں، شاعری ماری میں، یہ کوئی ایجادات، جتنی ایجادات سے بنی نوع انسان آج فائدہ فیض اٹھا رہا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی مسلمان کی ہے نہیں۔ تو ہمارے خلاف سازش یہ میری عقل میں نہیں کبھی آئی، اور یہ ہماری بھیانک غلطیوں میں سے ایک ہے۔ بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگلینڈ نے، گورے نے بر صغیر پہ قبضہ، اور تم سے سینکڑوں بڑا ملک ہے، اس نے آ کے قبضہ کر لیا، تم ان سے سازش کہہ رہے ہو؟ کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ مغلوں کا حال پتہ ہے کیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے پورچگیز آئے، مار مار کے انہوں نے جو آتا تھا چھتر مارتا تھا، چونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سازش اگین وہ اسٹریٹجی ہی کی قسم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے سپیریئر مائنڈ رکھتا ہے اور بہتر اسٹریٹجی بناتا ہے تو آپ اسے سازش کہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یہی کام کرے گا، آپ اسے کہیں گے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی۔ تو یہ فضول بات ہے۔ اسلام دشمن قوتوں کا کیا ہے؟ تو چند کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے، آگے لگایا ہوا ہے، تو مطلب آپ کے خلاف کر کے کسی نے کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں جی، عالم اسلام کا قلعہ ہیں، فلاں ہیں، یہ سارے ہمارے پہلے ہی چند سالوں میں 2.25 اشروں میں ملک 2 لخت ہو گیا۔ وہ اس میں کدھر عالم اسلام کے خلاف سازش؟ شیخ مجید بھی اس میں شامل تھا، فلاں بھی شامل تھا، تو بھٹو بھی شامل تھا، تو یحییٰ بھی شامل تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ منفی سوچ ہے، اور پسماندہ پست ذہن اس طرح سوچتا ہے۔ ادروائز نہیں، دنیا میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے، اس میں جس نے لیڈ کرنا ہے وہ لیڈ کرے گا، جس نے غلبہ حاصل کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور ہمارے ساتھ تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ سو اگر تم غالب کی بجائے بالکل ہی مغلوب ہو تو پھر اپنی کرتوتوں پہ بھی تھوڑا غور کرو۔